بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق ہلا ہلا کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جو کسی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک چشمے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ کرام نے وہ تیر چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں رہے، اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لوئی اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پہنچا دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بات بتائی۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا۔ تو اس پر حضرت عروہ نے کہا اے محمد
آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ عروہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو میں تمہاری بات کا ضرور جواب دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگتا، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے، اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا، ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ پھر مکہ والوں کی طرف سے سہیل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا، اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ معمر راوی کہتے ہیں، زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا، آئیے صلح نامہ لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے والوں کو بلایا اور اس سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے،
اس لیے آپ بسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا نہیں نہیں، ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اڑنے کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جو بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صلح کی یہ شرط ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں، اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو بھی آدمی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد، میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم، پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مکرز نے کہا اچھا، ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ راوی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا اٹھو، اپنی قربانی ذبح کرو اور پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو بھی جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہ آپ یہ کروانا چاہتے ہیں آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سر کو منڈوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال مبارک منڈوائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور رنج و غم کے مارے ان سب کا یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے
एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। इतने में कुरैश के अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होकर आपके पास आ गए। मक्का वालों ने इनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे कि आपने हमसे जो मुआहदा किया हुआ है उसे पूरा करें। आपने हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इन दोनों के हवाले कर दिया। वो दोनों इनको लेकर वहां से चल पड़े, यहाँ तक कि जुल्हुलैफा पहुंचकर ठहर गए और खजूरें खाने लगे। हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों में से एक से कहा, ए फलां, मुझे तुम्हारी तलवार बड़ी उम्दा नजर आ रही है। इसने नियाम से तलवार इनके हवाले कर दी। इन्होंने इस तलवार का ऐसा वार किया कि वहीं ठंडा हो गया। दूसरा वहां से भागकर मदीना पहुंचा और दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, इसने कोई घबराहट की चीज देखी है। जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो इसने कहा, मेरा साथी तो मारा जा चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर पहुंचे और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपका अहद पूरा करवा दिया है कि आपने मुझे वापस कर दिया था। अब अल्लाह ने मुझे इन लोगों से छुटकारा दिलाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी माँ का सत्यानाश हो, ये लड़ाई भड़काने वाला है, यानी इसके इस अमल की वजह से फरीकैन के दरमियान लड़ाई का अंदेशा है। काश को इसे संभालने वाला होता। जब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुना तो वो समझ गए कि अब अगर मक्का से इनको कोई लेने आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वापस कर देंगे। चुनाचे वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। रावी कहते हैं कि हजरत अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का वालों से छूटकर हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए। इसी तरह कुरैश का जो शख्स भी मुसलमान होता वो हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। अल्लाह की कसम, इन लोगों को जब खबर लगती कि कुरैश का कोई तिजारती काफिला मुल्क शाम जा रहा है तो इस पर टूट पड़ते, इनको कत्ल कर देते और इनका माल ले लेते। हत्ता कि कुफारे कुरैश ने आजिज़ व परेशान होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि आप 20 श्री जमात को अपने पास बुला लें और इसके बाद जो भी आपके पास आएगा उसे अमन है, हम इसे वापस नहीं लेंगे। चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर इनको मदीना बुलवा लिया।